بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء و طلبات۔ آج کا یہ لیکچر سب سے پہلے تو اکیڈیمک پورشن کی ہم تیاری کریں گے، اور اس کے علاوہ آج میں آپ کو کچھ آپ کے جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو آپ کے کویشچنز ہوتے ہیں، اکثر اسٹوڈنٹ میرے سے کویشچنز کرتے رہتے ہیں، بار بار کویشچنز کرتے ہیں، بار بار میں آنسر دیتا ہوں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ میرے سے کویشچنز کرتے ہیں۔ کویشچنز نہیں پوچھیں گے تو آپ کیسے اپنے ڈاؤٹس کلیئر کریں گے؟ تو اچھا ہے، کویشچنز کرتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں جو اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ایڈ ہیں اسپیشلی، تو میرے پرسنل نمبر پہ اپروچ کرتے ہیں، مجھے کال کرتے ہیں، کویشچنز کرتے ہیں، تو ویلکم، موسٹ ویلکم، اور کوئی ہیزیٹیشن آپ کو محسوس نہیں ہونی چاہیے، موسٹ ویلکم۔ تمام اسٹوڈنٹس کو میں یہ کہہ رہا ہوں، کسی قسم کا کی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ آپ کویشچنز کریں، لیکن جب آپ ٹیسٹ کے لیے جائیں تو آپ کا مائنڈ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اس ٹائم آپ کو کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ ہونا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو بیٹا صحیح پریپریشن کر کے جائیں، پریپریشن کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پریپریشن کر رہے ہیں یا میں پریپریشن جتنی کر رہا ہوں، اسپیشلی جو کیڈٹ کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو کیڈٹس ہوتے ہیں، میں نے کی بات ایکس کیڈٹس، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سب سے زیادہ پریپریشن ہم کر رہے ہیں، ہم گھروں سے دور ہیں، 5 سال ہم نے گزارے ہیں۔ دیکھیے، میں 10 کیڈٹ کالجز میں نے جاب کی ہے، ٹھیک ہے؟ 10 کیڈٹ کالجز میں اچھی اچھی پوسٹوں پہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وائس پرنسپل تھا، ڈائریکٹر آف اسٹڈیز تھا، اس کے علاوہ اللہ کا کرم رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تینوں ملٹری کالجز میں انسٹرکٹر رہا ہوں، ملٹری کا جیلم بھی رہا ہوں، ملٹری کا سوئی میں بھی رہا ہوں، ملٹری کا مری میں بھی رہا ہوں، اور اس کے علاوہ کیڈٹ کالج اسپنکئی، ٹھیک ہے، وزیرستان میں، وہاں 19 گریڈ میں ڈائریکٹر آف اسٹڈیز رہا ہوں میں، الحمدللہ اللہ نے بہت عزت دی۔ اس طرح کچھ کیڈٹ کالجز میں وائس پرنسپل رہا ہوں۔ تو میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ جو کیڈٹس ہوتے ہیں محنت بے تحاشا کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک، بلکہ رات تک ان کی ایک ٹف روٹین ہے، اور اس روٹین سے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں چاہوں گا کہ جو آرمی میں جانا چاہے تو اسے چاہیے کہ ضرور کیڈٹ کالج میں ایڈمیشن لے۔ اگر کیڈٹ کالج میں اسٹڈی کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی تیاری اچھے طریقے سے ہوگی، کیونکہ وہ پراپر ایک روٹین کے تحت تیاری کرائی جاتی ہے۔ میں خود روٹین بنا رہا تھا، جو کالج روٹین ہے، تو وہی ٹف قسم کی روٹین ہوتی ہے اور اچھی بھی ہوتی ہے، تمام اسٹوڈنٹس کر رہے ہوتے ہیں، تمام کیڈٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو فیل نہیں ہوتا، تو اچھا دن گزر جاتا ہے۔ لیکن کبھی بھی کسی کیڈٹ کو، ایکس کیڈٹ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں جتنا پریپیئر ہو کے جا رہا ہوں، شاید دوسرے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو عام کالجز میں پڑھتے ہیں وہ اتنی تیاری نہیں کرتے۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے، قطعاً غلط ہے۔ وہ اسٹوڈنٹ بھی بے تحاشا تیاری کر رہے ہیں، ایون مجھے بحرین سے، امریکہ سے، لندن سے، سعودی عرب سے، ٹھیک ہے، جو پاکستانی ہیں جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں مجھے کال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ انہوں نے کویشچنس کیے ہیں، ان کے کویشچن سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انٹرسٹ لے رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو آرمی ہے، پاکستان آرم فورسز کو جوائن کریں، اور یہ بڑی مسرت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ ان دلچسپی لیتے ہیں۔ تو اس لیے تمام اسٹوڈنٹ محنت کر رہے ہیں، کوئی بچہ یہ نہ سمجھے، کوئی اسٹوڈنٹ یہ نہ سمجھے کہ جتنی جان میں، ٹھیک ہے، لڑا رہا ہوں یا جان مار رہا ہوں، جتنی محنت میں کر رہا ہوں شاید دوسرا نہیں کرتا، بلکہ دنیا بہت قابل ہے، بہت محنت کرتے ہیں۔ اور اسپیشلی جو ملٹری کالج جیلم میں اسٹوڈنٹ کیڈٹس کی مائیں آ کے کہتی تھی کہ ہمارا جو بیٹا ہے ادھر کیوں پوزیشن نہیں لے رہا، ادھر تو اے پی ایس میں فرسٹ آیا تھا، یہاں نیچے جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو میں یہ کہا تھا کہ ادھر چونکہ وہ اے پی ایس کے ساتھ ان کا کمپٹیشن تھا، ادھر آل پاکستان کی پوری کریم آئی ہے، میرٹ پہ اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں، تو ابھی اس کا جو کمپٹیشن ہے اچھے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہے، اچھے بچوں کے ساتھ ہے، تو اس لیے آپ کا بیٹا نیچے ہے۔ اس سے بہتر دنیا ہے۔ اس طرح جو سویلین جو بچے ہوتے ہیں، جو سویلین سے مراد ایسے اسٹوڈنٹس جو کسی کیڈٹ کالج میں نہیں پڑھتے، ٹھیک ہو، کیڈٹ کالج میں پڑھنے والے بھی سول نہیں ہوتے ہیں، لیکن میں بات کروں ان اسٹوڈنٹس کی جو کسی کیڈٹ کالج میں نہیں اسٹڈی کر رہے، وہ اسٹوڈنٹ بے تحاشا محنت کر رہے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنے زیادہ کویشچنز میرے سے پوچھتے ہیں، اور الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے جوابات دیتے ہوئے۔ تو میں یہ جو اتنی لمبی تقریر کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ بالکل محنت کریں، ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، ایک پورے پروسیجر سے گزرنا ہے آپ نے، محنت کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ اور سب سے پہلی آواز جو آتی ہے نا، انسان کے اندر آواز آتی ہے کہ میں کر نہیں سکتا، قطعاً یہ بات غلط ہے۔ دوسرا انسان جب کر سکتا تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ دوسرا انسان جب سلیکٹ ہو رہا ہے آپ کے برابر کا، اللہ نے اسے بھی 2 آنکھیں دی ہیں، 2 کان دیے ہیں، 2 بازو دیے ہیں، 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 اس کے پاؤں ہیں، وائی ناٹ یو؟ تو آپ بھی سلیکٹ ہو سکتے ہیں۔ وہ جب افسر بن گیا تو آپ کیوں نہیں بن سکتے؟ آپ بھی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو کبھی بھی آپ ڈسکریج مت کیا کریں، ٹھیک ہے؟ محنت کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور سرخرو کرتی ہے اس شخص کو جو محنت کرتا ہے۔
تو اتنا جو 10 کریڈٹ کالج میں نے جاب کی ہے، تو آخر اتنے ایکسپیرینس کے بعد آخر اسی نتیجے میں پہنچا ہوں کہ وہی اسٹوڈنٹ کامیاب ہوتے ہیں، اسپیشلی وہی اسٹوڈنٹ پوزیشنز لیتے ہیں. سوڈ آف آنرز میرے کافی اسٹوڈنٹ نے پی ایم اے سے سوڈ آف آنر لیا، الحمدللہ مجھے اس بات پہ فخر ہے. تو سوڈ آف آنر لینے والا بچہ کوئی نالائق نہیں ہوتا، یا سلیکٹ ہونے والا آرمی میں کوئی نالائق نہیں ہوتا. اس نے بہت زیادہ جان ماری ہوتی ہے، محنت کی ہوتی ہے، محنت کے بعد آج اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ وہ افسر ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو پہلا کویشچن سفارش کی جہاں تک بات ہے، بالکل سفارش نہیں ہے. ٹھیک ہے. پاک آرمی میں کوئی سفارش نہیں ہے، پاکستان ایئر فورس میں کوئی سفارش نہیں ہے، پاکستان نیوی میں کوئی سفارش نہیں ہے. قطعاً یہ کنسیپٹ غلط ہے. آپ محنت کرو گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سرخرو ہوں گے. اس لیے بیٹا یہ ذہن سے یہ بات نکال لیں کہ سفارشی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، بالکل نہیں ایسی بات. کامیاب وہی ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے. ٹھیک ہے. محنت کرو گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. تو آج سے یہ ذہن چینج کرنا ہے، آپ نے مائنڈ کو چینج کرنا ہے. دوسرا یہ کویشچن پوچھتے ہیں کہ سر یہ ایج لمٹ کتنی ہونی چاہیے، تو اس پہ پوری ایک ویڈیو بچے بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. میرے چینل کی پلے لسٹ میں دیکھیں، اس میں ایک ویڈیو ہے پاکستان آرمی جوائن کرنے کا ہر ممکن طریقہ. تو آپ کو تمام کورسز کے بارے میں پورا پروسیجر مل جائے گا. 1.5 گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ میرے سے کویشچنس کر رہے ہیں، میں اس کا آنسر دے رہا ہوں. تو کمیونٹی میں اس کا جو لنک ہے میں نے پیسٹ کیا، وہ امید کرتا ہوں آپ دیکھیں گے تو بہت سے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے. تو آرمی کے لیے 22 سال کمیشن کی جہاں تک بات ہے، 22 سال ایج لمٹ ہے. ایف اے ایف ایس سی انٹر کے اگر آپ کی کوالیفیکیشن ہے. ٹھیک. 60% مارکس ہونے چاہیے اور 3 مہینے کی ریلیکسیشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. 3 مہینے اگر 22 سال 3 ماہ تک ہے ایج تو پھر آپ ایلیجیبل ہیں. ایئر فورس کی اور ہے، نیوی کی اور ہے. تو آپ اس ویڈیو کو بچے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے. پھر بچیاں کویشچن کرتے ہیں کہ سر پی ایم اے لانگ کورس میں 146 میں ہم اپلائی کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی. تو پی ایم اے لانگ کورس بیسیکلی میلز کا ہے، لڑکوں کا ہے. ٹھیک ہے. آپ اپلائی کریں گی ایل سی سی میں، ایل سی سی لیڈی کیڈٹ کورس میں. تو ابھی جو پاس آؤٹ ہوا ہے کون سا لیڈی کیڈٹ کورس تھا؟ یہ 15 تھا. ٹھیک ہے. 16 اسٹارٹ ہے. تو اس حوالے سے بھی جو معلومات ہیں اسی ویڈیو میں آپ کو ملے گی جو میں نے بنائی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں ضرور اس کو. پھر اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں سر یہ ہم نے تو ایف اے کی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے تو میتھس پڑھی نہیں ہے انٹر میں، تو میتھس کے کویشچن پوچھے جائیں گے؟ بالکل پوچھے جائیں گے. میٹرک میں تو آپ نے میتھس پڑھی ہے نا. ایون اگر آپ نے میٹرک بھی آرٹس کے ساتھ کی ہے پھر بھی آپ نے میتھس کے کویشچن 10 کویشچنز آتے ہیں اکیڈیمک پورشن میں، وہ آپ نے کرنے ہیں، پریکٹس کر کے جانی ہے. کہاں سے تیاری کرنی ہے؟ تو کئی دفعہ میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کوئی اچھے انسٹرکٹر پکڑیں. ہماری اکیڈمی ہے الحمدللہ راولپنڈی میں. تو ابھی آج کل چونکہ بند کی ہیں اکیڈمی ساری، آپ کو پتہ ہے کرائسس کی وجہ سے. تو جو یہ اکیڈمی کھلے گی آپ اپروچ کیجیے گا. اگر نہیں آ سکتے حالات، چونکہ بعض فائنینشلی اتنے بچے مضبوط نہیں ہوتے، تو یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ یہ والے خرید لیں. ٹھیک ہے. یہ میرے نوٹس ہیں، موبائل نمبر لکھا ہے اس میں. اگر یہ پڑھو گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. اس میں بیسیکلی جو 5 سال کے پریویس ایگزام ہوئی ہیں نا، 5 سال کے جو پریویس پیپر ہوتے رہے ہیں، جو کویشچنز آتے رہے ہیں، میرے اپنے واٹس ایپ گروپ ہیں، تو اسٹوڈنٹ مجھے بھیجتے رہتے ہیں. تو ہم نے انہی کویشچنز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نوٹس ترتیب دیے ہیں. تو بڑے اہم نوٹس ہیں، آپ ضرور منگوا لیجیے گا. اس طرح یہ اسٹوڈنٹس یہ آئی ایس بی کے حوالے سے یہ ہیں نوٹس ہیں. تو اس پہ الگ سے ویڈیو بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پوری تفصیل کے ساتھ میں نے نوٹس پہ پلے لسٹ میں جائیں گے تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی. آپ آئیے کچھ اکیڈیمک پورشن کے کویشچنز آنسر کی جانب. اس کے بعد پھر ہم آج کا جو لیکچریٹ ہے، جو جس کا عنوان میں نے اپنے گروپ میں دیا تھا واٹس ایپ کے، انصاف کے حوالے سے، تو اس پہ ہم اسپیچز سنیں گے اسٹوڈنٹس کی، اور آخر میں اسی پہ میری جو اسپیچ ہے وہ آپ سنیں گے، اور اس طرح پھر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کریں گے. ڈیلی بیس پہ اس ٹاپک میں دیتا ہوں اسٹوڈنٹس کو جو گروپ میں ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ یہ گروپ ضرور جوائن کریں. 034459695150 از مائی واٹس ایپ نمبر. اس پہ آپ واٹس ایپ کر کے ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں کہ ہمیں لنک سینڈ کر دیں گروپ کا تاکہ ہم جوائن کریں. تو انشاءاللہ میں یہ گروپ کا لنک سینڈ کر دوں گا. اور جن کے پاس یہ گروپ ہے یا لنک ہے تو باقی اسٹوڈنٹ کو سینڈ کر دیا کریں. ٹھیک ہے. اچھی بات ہے. جو میرا میسج جاتا ہے گروپ میں تو شیئر کر دیا کریں. معلومات شیئر کریں گے، نالج شیئر کریں گے تو آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی ہوگا. دوسروں کو چیزیں دیں گے، نوٹس دیں گے، ٹھیک ہے، نالج دیں گے تو آپ کا نالج انکریز ہوگا. اللہ آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ. جی فرسٹ کویشچن ہے آج کا، ویئر از دی ہیڈ کوارٹر آف فیفا؟ فیفا کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے؟ دی آنسر از سوئٹزرلینڈ. سوئٹزرلینڈ میں ہے. اور سوئٹزرلینڈ کا جو شہر ہے اسپیسیفک جہاں پہ فیفا کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کا نام ہے زیورچ. نیکسٹ کویشچن ہے، ہو آر دی پیرنٹس آف رضیہ سلطانہ؟ رضیہ سلطانہ کے والد کا اور والدہ کا نام پوچھا گیا ہے. تو والد کا نام تھا شمس الدین التمش. میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کلیئر. شمس الدین التمش. اور والدہ کا نام تھا
कुतुब बेगम, कुतुब बेगम, ये आप यू से भी लिख सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द टाइटल ऑफ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? द आंसर इज इसराइल या इज़राइल। इसराइल जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल था। इंग्लिश का क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, इंग्लिश के भी आते हैं। प्रीपोजिशन आपने सही तैयारी करनी है प्रीपोजिशन की, ताकि आपके ये इंग्लिश के क्वेश्चन ठीक हो जाएं। ही पुट्स अप डैश ऑलमोस्ट एनीथिंग, ही पुट्स अप डैश ऑलमोस्ट एनीथिंग, डैश की जगह क्या लगाएंगे? ही पुट्स अप विद ऑलमोस्ट एनीथिंग। Okay, the next question, to whom the title of Ruhullah is given? To whom the title of Ruhullah is given? The answer is Hazrat Isa alayhi salam. When Lord Mountbatten come to India? Lord Mountbatten India कब आया था? The answer is on 22 March 1947. शेखुल अंबिया किन को कहा जाता है? द आंसर इज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। स्टूडेंट, ये लेक्चरेट जो है 2 मिनट से 2.5 मिनट तक आपने स्पीच करनी होती है, या लेक्चर देना होता है मुख्तसर सा, ठीक है। तो मैं तो तवील स्पीच इसलिए करता हूँ कि आपको मटेरियल मिल जाए, ठीक है, मटेरियल मिल जाए। और इस तरह जोश खरोश जिस तरह मैं स्पीच करता हूँ, ज़रूरी नहीं कि आपने इस तरह जोश खरोश वहाँ दिखाना, ये मेरा अपना एक स्टाइल है, ठीक है। मेरा स्टाइल है स्पीच वाला, या जिस तरह डिक्लेमेशन में कैडेट्स करते हैं, कैडेट कॉलेज में पूरी ज़िंदगी गुजर गई मेरी। तो ये चीज़ें बस वहाँ जो स्टूडेंट को मैं खुद तैयारी करा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो कैडेट्स थे ऑल पाकिस्तान, उन्होंने ट्रॉफी उठाई थी। तो वो स्टाइल मेरा मिलिट्री कॉलेजेस की वजह से है। अदरवाइज़ आप जो है ना ये स्टाइल लेक्चर वाला अपना सकते हैं। तो लेक्चरेट 2 to 3 मिनट्स आपने वीडियो बना के मुझे सेंड करनी होती है, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो और स्पीच करने का जो ढंग है वो आ जाए। ये मत सोचा करें कि आप गलत बोल रहे हैं, सही नहीं बोल रहे, बस कॉन्फिडेंस से जो बोलते हैं बस ठीक बोलते हैं आप, ठीक है। पॉजिटिव तरीके से बोलें, अच्छे तरीके से बोलें। इंशाल्लाह ताला अच्छी वीडियो होगी तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। आवाज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए, बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉपीराइट आ जाता है, आपको पता है। इसके अलावा ऐसी वीडियो मैं अपलोड नहीं करता जिसमें म्यूज़िक हो या कोई आवाज़ वगैरह हो। शोर नहीं होना चाहिए किसी किस्म का, एडिटिंग ना हो, ठीक है। तो अच्छी वीडियो बना के डेली बेस पे मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेज करता हूँ आपको मैं, उसके मुताबिक वीडियो बना के मुझे सेंड कर दिया करें, ठीक है। थैंक यू। अभी आज का जो उन्वान था वो था इंसाफ कौमों की ज़िंदगियों को तवाना रखते हैं, ठीक है। तो ये सामने जो टॉपिक लिखा है लेक्चरेट का उन्वान है इंसाफ कौमों की ज़िंदगी को तवाना रखता है। जिस माशरे में इंसाफ होगा वो कौम ज़्यादा तवाना होगी। तो आइए सुनते हैं आज हमारे स्टूडेंट्स ने कैसे आल पाकिस्तान से अपने ख्यालात का इज़हार किया है। आइए इनकी वीडियो सुनते हैं और लास्ट में मेरी स्पीच इसी उन्वान पे आप मुलाज़ा फरमाएंगे। इस वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि तमाम स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू सो मच। आइए सुनते हैं स्टूडेंट्स की बातें और महसूस होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, दिस इज़ अब्दुर्रहमान हैदर फ्रॉम कराची। आज का जो टॉपिक है वो है इंसाफ कौमों की ज़िंदगी को तवाना रखता है। बिल्कुल ठीक बात है कि जहाँ जहाँ इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाते हैं, जिन जिन ममालिक के अंदर, वहाँ की कौमें बहुत ज़्यादा तरक्की करती हैं, बहुत ज़्यादा बिल्डअप होती हैं और उनके बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पाया जाता है। कॉन्फिडेंस क्यों पाया जाता है? कॉन्फिडेंस इस वजह से पाया जाता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होना, हमारे साथ कोई गलत मामलात नहीं होने, अगर होने हैं तो फिर हमें इंसाफ मिलना है। देखें, हर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर 3 कैटेगरीज़ के लोग पाए जाते हैं। एक अपर लेवल पाया जाता है, लोअर लेवल, मिडिल लेवल पाया जाता है और लोअर लेवल पाया जाता है। अपर लेवल को थोड़ा सा बेनिफिट होता है, चाहे वो कोई से भी मुल्क हो, बेनिफिट तो उन्हें मिलना ही मिलना है। मिडिल जो हैं वो अपना बेनिफिट खुद निकाल लेते हैं, और जो लोअर लेवल होते हैं वो थोड़े से रुल जाते हैं। लिहाजा उन बच्चों के अंदर थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस पाया जाता है। वो कॉन्फिडेंस इस वजह से लेस कर जाते हैं क्योंकि अगर वो अपने राइट्स, अपने हक के लिए अगर आवाज़ उठा रहे होते हैं तो उनकी आवाज़ या तो दबा दी जाती है या फिर कोई उल्टे सीधे केस बनाकर आगे पेश कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो डर जाते हैं। डरते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा होता। एक तो हमारा जो ये जो सॉरी टू से, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जो हमारे यहाँ पर इंसाफ के तकाज़े हैं वो सही तरीके से पूरे नहीं किए जा रहे होते हैं। क्योंकि
आर्म फोर्सेस के अलावा मैं फ़ौज को और एयर फोर्स को और नेवल फोर्स को, इनके अलावा अगर मैं कुछ पुलिस और इनमें देखूं तो इनमें बहुत सी सियासी भर्तियां होती हैं, तो इस वजह से इंसाफ के तकाज़े सही तरीके से पूरे नहीं किए जा रहे होते। सॉरी टू से, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था लेकिन ऐसा है। तो इसकी वजह से हमारे जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इंतशार का शिकार रहते हैं हमेशा, और ये ऐसे रहेंगे, शुरू से ही ऐसा होता आ रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे सारे मामलात को बेहतर करें। और सर आपकी तबीयत कैसी है? रही बात बच्चों की, तो बच्चों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आज सजेस्ट नहीं कर रहा, एडवाइस नहीं कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पीएमए ने लॉन्ग कोर्स लॉन्च कर दिया है, तो मैं आप सबसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप सब अप्लाई करें, क्योंकि इस बार कुछ नए तरीक़े कार इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाने हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो सब के सब वो चीज़ को देखें और सब के सब वो चीज़ पाएँ। मेरी तो ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि 2 लाख बच्चा जाए और 2 लाख बच्चा पास हो जाए। मेरी तो ये ख्वाहिश है, और मैं चाहता हूँ कि हमारी फ़ोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए, इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, कि मतलब खाली पाकिस्तान का नाम लिया जाए तो याद किया जाए कि यार पाकिस्तान की आर्म फोर्स, पाकिस्तान की आर्टरी, पाकिस्तान की इन्फेंट्री वन ऑफ द बेस्ट। तो मेरी तो यही ख्वाहिश है सर, और आपके लिए दिल से दुआएं हैं सर। आप बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं। बच्चों अपनी फ़िज़िकली ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें। ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स भागें, भले लॉकडाउन है तो क्या होगा भागें, इससे आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। पुशअप्स करें, बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और सर मेरी दुआ है आपके लिए कि अल्लाह पाक आपको कमांडेंट एकेडमी से उठाकर आपको पीएमए के अंदर कमांड एंड कंट्रोल अल्लाह पाक आपको दे दे। मेरी ये दिली दुआ है सर। आई विश यू ऑल ओवर द वेरी बेस्ट सर। मुझे बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा, आपकी बहुत ज़्यादा दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Start with the name of Allah, the merciful and beneficent. मेरी तरफ से सर इमरान और मेरे देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम काशान अली है और मेरा ताल्लुक़ सिंध के शहर नवाबशाह से है। दोस्तों आज के जो टॉपिक का उन्वान है, इंसाफ कौमों की ज़िंदगियों को तवाना रखता है। बेशक इंसाफ ही होता है जिससे एक कौम तरक्की करती है, और आगे कामयाब होती है और आगे तरक्की करती है। मिसाल के तौर पर एक मज़दूर जो पूरे दिन काम करता है लेकिन उसको उसका हक नहीं दिया जाए, उसको उसकी मजदूरी नहीं दी जाए, तो आप बताएं उसके दिल से क्या निकलेगी? उसके दिल से उस बदवाई निकलेगी। लिहाजा एक कौम के पास इंसाफ होना बहुत ज़रूरी है। इसको हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, यानी आज से कबल 1450 साल पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ आखिरी खुतबे के अंदर इरशाद फरमाया कि किसी काले को किसी गोरे पर, गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, अजमी को किसी अरबी पर कोई फौकियत नहीं। बेशक और हम भी कोई फ़ैसला करें तो इंसाफ के साथ करें। मिसाल के तौर पर कोई विरासत का मामला हो, हमें विरासत तकसीम करनी हो बहन भाइयों के अंदर, तो हम हक के साथ उसका फ़ैसला करें। और भी जितने भी मामलात हैं, क्योंकि कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसके पास इंसाफ ना हो। इंसाफ होगा तो कौम तरक्की करेगी। बेशक इंसाफ ही होता है जिससे एक कौम जो कौमों की ज़िंदगियों को तवाना रखता है। बेशक और तो हम जब भी कोई फ़ैसला करें, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, कोई भी फ़ैसला हो, तो हमें इंसाफ, अदल व इंसाफ के साथ रखना चाहिए, भले कोई गरीब हो कोई अमीर हो। और इसी बात से मैं अपने टॉपिक का अख्ताम करता हूँ और मेरी जानिब से मेरे टीचर को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम आसिफ अली महर फ्रॉम सिटी सांगर। तो पहले मैं अपना स्टार्टिंग कुरान करीम की आयत से स्टार्ट करूँगा। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर मअस्मी शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। तो आज के मौजू पे मैं कुछ बताऊँगा इंसाफ के बारे में। इंसाफ, जिन कौमों में इंसाफ है वो कौमें तरक्की पजीर भी है, और जो इंसाफ से काम करती है, मीन्स के वो दूसरों को भी इज़्ज़त देती है, वो कौमें जो इंसाफ से चलती हैं, एक दूसरे को इज़्ज़त देंगे तो माना उनमें इंसाफ होगा। इंसाफ के बारे में अगर हम देखें
हमारा दीन इस्लाम भी यही दस देता है कि इंसाफ से आप कनेक्ट हो, माना लोगों से इंसाफ करें। नाइंसाफ़ी से कभी आप कामयाब नहीं होंगे। जो इंसाफ पसंद लोग होंगे वो कामयाब है इस जहाँ में भी और आखिरत में भी। और कुरान मजीद में भी कितनी बार फरमाया गया इंसाफ के बारे में। अगर सूरत रहमान में भी आप देखेंगे उसमें भी ये आयत में फरमाया गया है, ए लोगों तुम हद से मना हद से मना चीज़ें की तजावज़ ना करो, लोगों को मना इंसाफ से चीज़ें तोल के दो। इसमें मेरा मतलब ये नहीं कि चीज़ों में, हर चीज़ में कि भी इंसान इसकी लाइफ, हमारी जो लाइफ है पूरी, हमारी जो लाइफ है पूरी इंसाफ से कनेक्ट है। हमारा रहन सहन, लोगों से मिलना जुलना और उनके हक, और हमारे पाड़ेसरी हैं उनके भी हक। और मना अगर हम उनके नाजायज़ करेंगे तो ये नाजायज़ होगा, ये इंसाफ नहीं होगा। तो हमारे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी ने भी यही दस दिया कि इंसाफ करें, इंसाफ से ही आपकी पहचान होगी और अल्लाह भी राज़ी होता है जो इंसाफ पसंद होते हैं लोग। तो थैंक यू गाइस। Assalamu alaikum. My name is Muhammad Rafi and I am from Rawalpindi. Today the topic of discussion is so quite amazing. Justice. According to the word encyclopedia, justice is defined as the principle of fairness and the ideal of moral equity. But according to me, justice is as being punished for a crime that was committed by somebody or someone. We have to be just in every perspective of life. According to me, I have classified justice in different types. As for a student, justice in education is so important. We have to be just to our education that our parents are paying high fees and sent us to our college, and they are facing much expenses and much hardship for us. So we have to noble and we have to just to our studies. And the other one is justice in job. Wherever we go, rather in army or wherever we go, whatever our field, we have to be just to our job. For example, that we have to do our job with great honesty, and whatever we do, we have to show it to our boss, and after that we have to earn our pay. Otherwise, this pay is haram according to Islam. And justice, we have to be just in every perspective of life, as I have said. Thank you. Assalamu alaikum to everyone. My name is Ghulam Muhyiddin. I am from Faisalabad district, Kinnaur. क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे माय टॉपिक इज़ इंसाफ कौमों की ज़िंदगी को तवाना रखता है। आज के इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड जो यूज़ हुआ है वो इंसाफ है। इन इंग्लिश वर्डिंग इट्स आल्सो कॉल्ड जस्टिस। दोस्तों, वैसे तो इसका ये मतलब है कि किसी दो इंसानों के दरमियान, दो इंसान कोई भी शख्सियत दो जिनके दरमियान उनके कामों को देखकर और अपने कानून को सामने रख कर फैसला किया जाए, ना कि ये देखा जाए कि आगे वाला शख्स कमज़ोर है या ताकतवर है, या उसका मेरे साथ कोई रिश्ता है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता, ये ना देखा जाए, बल्कि ये देखा जाए कि हमारा कानून क्या कहता है, इसका ये मायने है। वो अलग बात है कि हमारे मुल्क की ये एक बदनसीबी रही है कि हमने इसके मायने ही चेंज कर दिए हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क का सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी मईशत को हुआ है कि हमारे मुल्क में अदल का जो काम है, अदल व इंसाफ है, वो बहुत कमज़ोर है। हमारे मुल्क में कानून को देखने की बजाय किसी की भी शख्सियत को देखा जाता है कि किसकी शख्सियत कितनी ताकतवर है। अगर कोई कमज़ोर है तो उसका जो इंसाफ होगा, उसका जो अदल होगा, वो भी कमज़ोर तरीके से किया जाएगा, ना कि अपने कानून को देखकर, ना कि जो ताकतवर होगा उसका ये देखा जाएगा कि उसने कितना बुरा काम किया है, कितना कोई गंदा काम किया है, बल्कि ये देखा जाएगा कि वो कितना ताकतवर है, कितना उसके पास पैसा है। हमारा जो अदल है वो पैसे पे
آ کے رک جاتا ہے. آپ کو ایک واقعہ سناتا جاؤں. برطانیہ کا ایک صدر تھا، کافی پرانی بات ہے. اس کو کسی نے کہا کہ برطانیہ ایک دن ختم ہو جائے گا. اس نے اس کہنے والے کی طرف دیکھ کر کہا کہ کیا برطانیہ میں عدل نہیں ہو رہا؟ کیا برطانیہ میں انصاف نہیں ہو رہا؟ تو اس نے کہا ہو رہا ہے. تو اس صدر نے آگے سے جواب دیا کہ اگر برطانیہ میں عدل و انصاف ہو رہا ہے تو یہ کس طرح ختم ہو سکتا ہے؟ میں نہیں مانتا کہ عدل و انصاف ہوتا اور ایک ملک اور وہ ختم ہو جائے، وہ ترقی نہ کرے. اور اسی بات کو پھر آزمانے کے لیے اس صدر نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کے ایک منصوبہ، ایک پلان بنایا کہ میں اپنے عدل و انصاف کو چیک کرنا چاہتا ہوں. اس نے اپنا حلیہ چینج کیا، اپنی شخصیت کو چینج کیا اور کچھ ایسے کام کیے جس سے ان کے درمیان، اس کے اور اس دوست کے درمیان میں کچھ فیصلہ ہو. تو جب وہ پکڑے گئے پورا کام کرتے ہوئے تو وہاں کی حکومت نے، وہاں کے قاضی نے ان کو بلوایا اور ان کے درمیان فیصلہ کرنا شروع کیا. اور جب ان کو سزا سنائی گئی تو اس کے بعد اس نے اپنی شخصیت کی وضاحت کی اور بتایا کہ میں کون ہوں. اور بہت خوش ہوا کہ واقعی وہاں عدل و انصاف سے کام کیا جا رہا تھا. تو دوستوں، آج کا ٹاپک ہی انصاف پہ تھا. تو خدا را آپ سب سے گزارش ہے کہ جہاں بھی عدل و انصاف کو دیکھو، اگر وہاں عدل و انصاف سے کام نہیں کیا جا رہا تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کے خلاف بولا جائے تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے، ہماری معیشت اسٹرانگ ہو سکے، نہ کہ کمزور ہو. امید کرتا ہوں میری چند رائے انصاف کے متعلق آپ کو پسند آئی ہوں گی. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام علی حسن ہے اور میں وزیر آباد سے ہوں. آج کا جو لیکچریٹ ہے اس کا موضوع ہے کہ انصاف قوموں کی زندگی کو توانا رکھتا ہے. دیکھا جائے تو انصاف سے مراد کیا ہے؟ انصاف سے مراد یہ ہے کہ ہر کسی بھی بوجھ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا تاکہ کسی طرف بھی کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے. ہر ایک معاشرے کی بنیاد میں انصاف کا اہم کردار ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے تو ملک نہ تو جمہوریت سے چلتے ہیں نہ ہی مارشل لا سے، بلکہ ملک وہی چلتے ہیں جو انصاف کا تسلسل برقرار رکھتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو جیسے ہم پرانی قصے کہانی میں سنتے ہیں کہ فلاں ملک کا بادشاہ تھا جو کہ بہت عادل تھا، اس کی رعایا بہت خوش تھی اور ملک بہت خوشحال تھا. یہ کبھی نہیں سنا کہ فلاں ملک کا بادشاہ تو بڑا بے انصاف تھا اور اس کا جو ملک ہے وہ کافی خوشحال تھا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اسلام نے بھی ہمیں عدل و انصاف کرنے کی سخت تاکید کی ہے. اللہ تعالیٰ کا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور وہ لوگ جو عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں سخت عذاب کی خبر دے دیجئے. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدل و انصاف کرنے والے بندے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں، اپنے رشتہ داروں کے معاملات میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہوں گے اور اپنے اختیارات میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہوں گے. اگر اس کی عدل و انصاف کی قوموں کے اوپر زندہ مثال دیکھی جائے تو ہم نظر ڈالیں گے عرب کے معاشرے پر، جو کہ اسلام سے پہلے ایک وحشی صفت انسان تھے، اور وہ لوگ، ان میں ذرا سی بھی تہذیب نہیں تھی. کوئی بھی حکمران ان کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن جو ہی اسلام نے وہاں قدم رکھا، جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا وہاں نظام رائج کیا، تو حال یہ ہو گیا کہ وہی لوگ جو کل کے صحرا نشین تھے، اونٹوں کے چرواہے تھے، انہوں نے دنیا کو جینے کے آداب سکھائے. تو یہ ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے کہ انصاف اور عدل کا نظام آنے سے پہلے وہ کس حالت میں تھے اور انصاف کا نظام آنے کے بعد ان کی کیا حالت ہو گئی. اور جب تک مسلمانوں نے عدل و انصاف کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھا تب تک ان کے پاس علوم کے خزانے تھے، انہوں نے دنیا کو علم سکھایا. لیکن آہستہ آہستہ وہی ہوا اور ان کی عظمت رفتہ آہستہ آہستہ کم ہو گئی. اور اس کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ وہ عدل و انصاف کے اصول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھائے تھے، ان کو دوسرے ممالک نے اپنا لیا، یورپ نے اپنا لیا، امریکہ نے اپنا لیا، اور ہم ان سے دور بھاگتے گئے اور آہستہ آہستہ پستی کی طرف آ گئے.
اور وہ لوگ آج ترقی یافتہ ہے اور ہم ابھی تک ترقی پذیر ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے۔ اگر کہا جائے تو اس میں بالکل بھی یہ بات غلط نہیں کہ انصاف کے بغیر قومیں ہجوم بن جاتی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے عرب معاشرہ تھا اسلام کی آمد سے قبل۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر دوبارہ وہی عدل و انصاف کے اصول اپنائے جائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے اور ہم بھی اقوام عالم میں اپنا ایک مقام بنائیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پہلے عدل و انصاف کے نظام کو بہتر کریں۔ ہم امیر غریب کے لیے بالکل قانون برابر ہونا چاہیے اور ہر ایک فیصلہ بالکل انصاف کے اصولوں کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ شکریہ۔ یہ ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے۔ اگر کہا جائے تو اس میں بالکل بھی یہ بات غلط نہیں کہ انصاف کے بغیر قومیں ہجوم بن جاتی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے عرب معاشرہ تھا اسلام کی آمد سے قبل۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر دوبارہ وہی عدل و انصاف کے اصول اپنائے جائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے اور ہم بھی اقوام عالم میں اپنا ایک مقام بنائیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پہلے عدل و انصاف کے نظام کو بہتر کریں۔ ہم امیر غریب کے لیے بالکل قانون برابر ہونا چاہیے اور ہر ایک فیصلہ بالکل انصاف کے اصولوں کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ شکریہ۔ Hello gentlemen, my name is محمد سفیان. I am from راولپنڈی. آج کا ٹاپک یہ ہے کہ انصاف لوگوں کی زندگی کو قوموں کو توانا رکھتا ہے، کہ ہم نے ہر کسی کے ساتھ جا کے انصاف کرنا ہے۔ کسی کے ساتھ بھی برا ہو رہا ہے اس کے ساتھ جا کے اس کی ہیلپ کرنی ہے۔ میں محمد صفی الدین مشتاق احمد کلور، ضلع گورکی میرپور ماتھیلو سے ہوں۔ آج کا میرا مضمون انصاف قوموں کی زندگی کو توانا رکھتا ہے۔ انصاف ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو برابر کر دیتی ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، سفید ہو یا کالا، سب انسان برابر ہوتے ہیں۔ یہ سب مل کر اپنے ملک کو مضبوط بناتے ہیں، جس کا فائدہ اس قوم کو ملتا ہے۔ اس قوم کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو وہ قوم اپنے وطن کے لیے ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ گزرے زمانے میں جو قومیں کامیاب ہو گئی ہیں ان میں سب سے بڑی قابلیت انصاف تھی۔ انصاف ہے جو قوموں کو طاقتور بناتا ہے۔ انصاف ہی پوری قوم کو بدی میں لاتا ہے۔ پوری قوم اسی رہنما کو اپنا سربراہ بناتی ہے، جو رہنما ان کو انصاف دلاتا ہے۔ جو ممالک ترقی یافتہ ہیں ان کی خاص بات انصاف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انصاف کو اپنا ایک اصول بنائیں اور آگے جو انصاف کریں اور اپنا سربراہ وہی بنائیں جو ہمیں ایک انصاف دلائے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Muhammad Abu Sufyan and I belong to district Muzaffargarh that is situated near Multan. First of all, I want to tell you that I am doing mechanical engineering from the University of Engineering and Technology. And today our topic of discussion is کیا انصاف قوموں کو توانا رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. تو میں اس ٹاپک کے بالکل حق میں ہوں، کیونکہ انصاف جو ہے واقعی قوموں کو توانا رکھتا ہے، نہ صرف توانا رکھتا ہے بلکہ ایک قوم کو عظیم سے عظیم تر قوم بناتا ہے۔ آج تک جتنی بھی اقوام نے انہوں نے ترقی کی ہے، وہ ان سب سے جو پیچھے جو وجوہات ہیں وہ یہی ہے کہ انہوں نے انصاف کو اپنا دامن بنایا۔ جو بیسک پوائنٹس ہیں، جو بیسک اکائی ہے، وہ ہے ان کے انصاف کو اپنایا۔ جناب والا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک جتنے بھی اقوام انہوں نے جو ترقی کی ہے اور جو قومیں جو پیچھے رہ گئی ہیں انہوں نے انصاف کو نہیں اپنایا۔ انہوں نے غریب کے لیے علیحدہ قانون بنایا اور امیر کے لیے الگ قانون بنایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک لڑکی چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ آپ نے جو قانون کے مطابق اس کو سزا دینا چاہیے، تو لوگوں نے سفارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنو قریش سے تعلق رکھتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سے پہلے بڑی بڑی قومیں تباہ ہو گئی ہیں جو غریبوں کے لیے علیحدہ قانون بناتے تھے اور امیروں کے لیے علیحدہ قانون بناتے ہیں۔ تو ہم تو ایک قوم ہے، اگر ہم نے انصاف کو نہ اپنایا، اگر ہم انصاف سے دور ہوتے چلے گئے، اگر ہم نے غریبوں کے لیے الگ قانون بنایا، تو ہم نہ صرف پیچھے رہ سکتے ہیں بلکہ ہو سکتا ہے ہمارا نام و نشان اس دنیا سے بھی ختم ہو جائے۔ تو ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں انصاف کو اپنانا ہوگا، کیونکہ انصاف ہی ایک وہ چیز ہے جو قوموں کو آگے بڑھاتا ہے۔ جس معاشرے میں انصاف پایا جاتا ہے وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے۔
آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ہٹلر جو کہ عظیم وہ بادشاہ تھا، اس کو جب قتل کیا جا رہا تھا تو اس سے پوچھا کہ آپ کو کوئی پیغام ہو جو ہم قوم کے لیے دینا چاہیں. اس نے کہا کیا ہماری ملک کے اندر انصاف ہو رہا ہے، کیا ہمارے ملک کی جو عدالتیں ہیں وہ انصاف پہنچا رہی ہیں. اس نے یہی بات کی. حالانکہ وہ دوسری باتیں کر سکتا تھا کہ ہمیں اکانومی کو بہتر کرنا چاہیے، ہم آگے بڑھ سکتے ہیں یا کاروبار کرنا چاہیے، لیکن اس نے نہیں کہا. اس نے یہی کہا کہ ہمارے ملک کی عدالتیں کیا انصاف کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں. اگر انصاف کر رہی ہیں تو ہم ترقی یافتہ ہیں، ہم عظیم قوم ہیں. تو جنٹل مین جو انصاف ہے واقعی ایک قوم کو مضبوط تر بناتا ہے، اور نہ صرف مضبوط تر بناتا ہے بلکہ عظیم سے عظیم تر بناتا ہے. اور اگر ہم پاکستان کو عظیم قوم بننا ہے، کرپشن تو ویسے ہی ختم کرنے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انصاف کو پروموٹ کرنا چاہیے، انصاف کو بنیادی سکیل بنا کر آگے بڑھنا چاہیے. جب ہمارے ملک کے اندر جو انصاف ہوگا تو ہر کوئی بغیر جھجک کسی حکمران سے پوچھ سکے گا، اس کے عدل کے بارے میں پوچھے گا، ایک جج سے اس کی انصاف کے بارے میں پوچھا. جب ہمارے ملک کے اندر انصاف پائے جائے گا تو ہمارا ملک ترقی کرے گا اور ہم عظیم سے عظیم تر قوم بنیں گے. والسلام. السلام علیکم ٹو آل آف یو. مائی نیم از فصیح عمران. آئی ایم فرام سرگودا. آج کا ٹاپک انصاف قوموں کی زندگی کو توانا رکھتا ہے. فرسٹ آف آل لیٹ می ڈیفائن واٹ ڈز اٹ مین بائی جسٹس. جسٹس مین فیئرنیس، جسٹس مین ٹرانسپیرنسی. ہم آفن جسٹس کی جو میننگ ہے وہ اس اصطلاح میں لیتے ہیں کہ جسٹس سے مراد فیور، جس کو ہم احسان کہتے ہیں، یا ہارمنی. اٹ ڈزنٹ مین فیور، اٹ ڈزنٹ مین ہارمنی. جسٹس سے مراد کہ کسی بھی سسٹم میں، کسی بھی سوسائٹی میں کچھ ایسی چیزیں ضروری ہیں جو ہونی چاہیے اس کی پراسپیرٹی کے لیے، اس کی اسموتھ رننگ کے لیے، اس کی اسموتھ فنکشنلٹی کے لیے. اگر وہ چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ سوسائٹی، وہ انسٹیٹیوشن، وہ ملک ہم ایک جسٹس کے دائرہ کار میں اس کو کہہ سکتے ہیں. اگر اس ملک میں، اس سوسائٹی میں، اس سسٹم میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے اور وہ پھر بھی ہو رہی ہیں، تو پھر اس معاشرے کو، اس سسٹم کو ہم جسٹس کی فارم میں نہیں لے سکتے. اب کسی بھی سوسائٹی، کسی بھی قوم، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے جو جسٹس ہے وہ بہت ہی اہم رول پلے کرتا ہے. اگر جسٹس ملک میں ہوگا، اگر فیئرنیس ہوگی، اگر کچھ ایسے سٹیپس لیے جائیں گے جو کہ لیے جانے چاہیے، تو پھر اس ملک کو، اس سوسائٹی کو، اس سسٹم کو کوئی بھی ترقی کرنے سے روک نہیں سکتا. کیونکہ ترقی کی، پروگریس کی، امپرومنٹ کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں، کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ان پر کام کرنا پڑتا ہے، ان کی کچھ کمپلسری کنڈیشنز ہوتی ہیں، ان میں کچھ کام ہونا چاہیے. اگر وہ ہوگا تو اس میں ترقی ہوگی، اس میں ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آئے گی. اب ہمارا ملک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، اور ڈیموکریسی اور جسٹس دونوں ہی پیرلل چلتے ہیں. ڈیموکریسی، جسٹس سے مراد کہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ آلریڈی پری ڈٹرمائنڈ ہے، وہ واضح ہے، اور اس سے ابو کوئی بھی نہیں ہے. جسٹس سے مراد جسٹس از فار آل، فار ایوری باڈی. نہ صرف کامن مین کے لیے بلکہ ایک پریزیڈنٹ کے لیے بھی، ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے بھی، ایک پرائم منسٹر کے لیے بھی ایک جسٹس، خود جو قانون دان ہے اس کے لیے بھی اس جسٹس کی وہی حیثیت ہے کہ جو کہ ایک کامن پرسن کے لیے. جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے، جو ہمارے گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں، ان کی بھی جو حیثیت ہے وہ جسٹس کے سامنے وہی ہے جو ایک کامن پرسن کی ہے. اب اگر سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں انصاف ہوگا تو ہم ترقی کی وے میں جائیں گے. اور اگر انصاف ہوتا ہوا، غریب کے لیے انصاف اگر اور ہوگا، امیر کے لیے اور ہوگا، تو پھر بہت ساری کنفیوژن کریٹ ہو جائیں گی، اور وہ جو سوسائٹی ہے وہ ایک جسٹس سوسائٹی ہم نہیں کہہ سکتے. اب اگر ہم اس کو مزید گورنمنٹ کے لیول پہ دیکھیں جسٹس، کیونکہ گورنمنٹ کے لیول پہ جسٹس کیوں ضروری ہے. اگر گورنمنٹ کے لیول پہ جسٹس ہوگا تو جتنی بھی ایلیٹ فورس ہے، جتنی بھی جو بھی ہمارے امپاورمنٹ کی جو ایلیٹ فورس ہے، وہ کوئی بھی ایسا ایکشن نہیں لیں گے جو کہ ان آتھورائز ہے، جو کہ امورل ہے، جو کہ انلیگل ہے. اگر وہ لیتے بھی ہیں تو اگر جسٹس ہوگا، اگر کوڈ آف کنڈکٹ ہوگا، تو ہماری جو کورٹس ہیں وہ ان کو انویلڈ قرار دے سکتی ہیں، وہ ان کو امورل کرا سکتی ہیں، اور ان کو وہ ڈسمس کر سکتی ہیں، جو ان کو ریموو کر سکتی ہیں، فار دی سیک آف فنکشنلٹی، فار دی سیک آف امپروونگ سسٹم. اب بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بہت سارے پرابلمز ہیں
जिसमें हम जस्टिस के प्रॉब्लम देख सकते हैं, हम एजुकेशन का प्रॉब्लम देख सकते हैं, उसमें हम कोड ऑफ कंडक्ट का देख सकते हैं, उसमें हम क्रिमिनल्स प्रॉब्लम देख सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि टीवी शोज़ पे लॉयर्स, पुलिस पर्सन क्रिमिनल जस्टिस की बात करते हैं, एक्टिविस्ट्स इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, और हम अपनी डेली लाइफ में भी अगर हम स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, तो हम भी जस्टिस की बात किसी न किसी एंगल से करते हैं। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि जस्टिस एक ऐसा फंडामेंटल, एक एथिकल, एक सोशल, एक ऐसा प्रैक्टिकल डीड है कि जिसका हमारे जो पर्सनल लाइफ है, जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है, उससे एक वास्ता पड़ता है। जस्टिस से हमारा फेयरनेस, अगर जो चीज़ें ज़रूरी हैं, राइट थिंग एट राइट प्लेस अगर होगी तो उसको हम जस्टिस सोसाइटी कहेंगे, उसको हम जस्टिस सिस्टम कहेंगे। अगर राइट थिंग एट राइट प्लेस नहीं हो रही तो वो सोसाइटी, वो सिस्टम, वो कोई भी जगह हम जस्टिस के दायरेकार में नहीं ला सकते। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इंसाफ कौमों की ज़िंदगियों को तवाना रखता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। जिस कौम में इंसाफ होगा वहाँ खुशहाली होगी और वो ज़िंदगी खुशी से बसर करे होंगे वो होंगे वहाँ के लोग। तो गाइस, जिन कौमों से इंसाफ ख़त्म हो जाता है वो कौमें तबाही की तरफ गुमराह हो जाती हैं, बर्बादी उनका मुकद्दर बन जाती है। तो ऐसा हमें हरगिज़ नहीं करना, बेइंसाफ़ी के साथ नहीं चलना, हमेशा इंसाफ के साथ चलना है। गाइस, अगर हमारे पास किसी के पास भी एक ऐसी पावर है या ऐसा ओहदा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं तो प्लीज़ उसका सही इस्तेमाल करें, गलत इस्तेमाल हमें नहीं करना। हमें ये नहीं सिखाया गया कि हमें कोई पावर मिल जाए हम उसका गलत इस्तेमाल करें, बल्कि आपको उस पावर का अच्छा इस्तेमाल करना है और उस पावर को इंसाफ के तौर पर इस्तेमाल करना है, ताकि आप वो जो गरीब है उसकी आवाज़ भी सुने, अमीर की आवाज़ भी सुने, वो क्या कहते हैं उनके साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा पेश आएँ। गाइस, अक्सर होता क्या है कि रोज़मर्रा हम देखते हैं वीडियोज़ में जुल्म की इंतहा हो रही होती है। हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई है, लोगों पर जुल्म। ये क्या चल रहा है गाइस? ये अच्छा नहीं है हमारे साथ। हमारे माशरे में एक ऐसी वबा फैली हुई है, वो आप देख रहे हैं, उसका क्या नतीजा है? खुदा की लाठी बे आवाज़ है, कब तक आप खाएंगे? आखिर एक दिन तो आएगा, पकड़ आपकी भी होनी है। तो 100 सुनार की एक लोहार की, एक दिन तो आता है जब आप पकड़े जाओगे। कितने दिन आप खा लोगे ऐसे बेइंसाफ़ी करके? कुछ नहीं मिलना गाइस। प्लीज़, हमें अपने रब के पास जाना है, हमें अपने अल्लाह के पास जाना है, हमें अपने अल्लाह को मुंह दिखाना है, हमें अपनी ही कब्र में जाना है। तो लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं करिएगा। अगर आपको पता भी है क्या सच है क्या झूठ है तो इंसाफ करिएगा। वहाँ पे इंसाफ आपको, अगर कहीं पे भी आपको इंसाफ करना पड़ जाए कहीं पे भी, तो आपने पीछे नहीं रहना, किसी की बात का आपने डर नहीं मनाना, आपने डरना नहीं है, हरगिज़ भी नहीं डरना। ये नहीं हो कि आप डर के पीछे हट जाएं कि यार वो सामने वाला बंदा तो बहुत पावरफुल है, अगर मैं सामने गया तो पता नहीं क्या करेगा। आपके साथ आपका अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई भी पावरफुल नहीं है। तो प्लीज़ आप इंसाफ करिएगा वहाँ। अब आइए स्टूडेंट्स, मैं अपने ख़यालात का इज़हार करने लगा हूँ। आपका टीचर सर इमरान। इसी उन्वान पे इंसाफ कौमों की ज़िंदगी को तवाना रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन बतलाएगा मुझको किसे जाकर पूछूं, कौन बतलाएगा मुझको किसे जाकर पूछूं, ज़िंदगी कहर के सांचों में ढलेगी कब तक आँख न खोलेगा ज़माने का ज़मीर, जुल्म और जबर की ये रीत चलेगी कब तक। सदर ज़ी वकार। आज हमारे गर्दोपेश में जबर व वहशत और खाक व खून से लुथड़ी हुई लाशें, खुदकुश धमाकों की हैबतनाक आवाज़ें और इन आवाज़ों में बहनों की दम तोड़ती सदाएं, माँओं की नातमाम दुआएं, सुहागनों के लरजते कांपते होंठ, मासूम बच्चों की आंखों में पलते खौफ के साए, हर तरफ चीख व पुकार, हर तरफ शोरश और अफरा-तफरी, हर तरफ लाकानूनियत, नाइंसाफ़ी, रिश्वत और करप्शन का बाज़ार गर्म है। जान है तो ज़मानत नहीं, इज़्ज़त है तो हिफाजत नहीं, भूख है तो रोटी नहीं,
تن ہے تو کپڑا نہیں، سر ہے تو چھت نہیں، اور معاشرے میں اگر انصاف کے ادارے ہیں تو ان میں انصاف نہیں۔ بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے؟ بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے؟ تم اچھے مسیحا ہو شفا کیوں نہیں دیتے؟ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ ذی وقار، ہر معاشرے میں انصاف، عدل اور حقوق و فرائض کی مساوی تقسیم اس کی ترقی کا بنیادی نقطہ ہوتا ہے۔ انصاف کیسے قوموں کی زندگی کو توانا رکھتا ہے، اور تاریخ کے جروکے میں جا کر دیکھو تو فرعون کے سامنے موسیٰ، ابو جہل کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یزید کے سامنے حسین انصاف کا علم تھا میں نظر آئیں گے۔ اور تمہیں نظر آئے گا اللہ کا رسول جب یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اور تمہیں نظر آئے گا جب عمر اپنا کوڑا زمین پر برساتا ہے اور جلال سے کہتا ہے کہ اے عمر، تجھ پر کھڑے ہو کر عدل نہیں کرتا۔ اور تمہیں نظر آئے گا جب شیر خدا اس عالمگیر حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے کہ قومیں ظلم پر تو زندہ رہ سکتی ہیں مگر ناانصافی پر ہلاک ہو جایا کرتی ہیں، مگر ناانصافی پر ہلاک ہو جایا کرتی ہیں۔ ذی وقار، اور تمہیں نظر آئے گا جب ونسٹن چرچل جنگ کے عین شباب میں یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر میرے ملک کی عدالتیں انصاف کر رہی ہیں تو برطانوی قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اور تمہیں نظر آئے گا جب قائد اعظم محمد علی جناح اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اس ملک پاکستان میں معاشرتی عدل قائم کرنا چاہتے تھے، تو میں اس بات کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں کہ قوموں کی حقیقی ترقی انصاف پر قائم رہنے سے ہے، اور انصاف ہی قوموں کی زندگی کو توانا رکھتا ہے۔ ذی وقار، معاف کیجیے گا، میں بہت دور نکل گیا، میں تو اپنے وطن کو بھول گیا۔ میرے وطن کی تو ہر ادا ہی مثالی ہے۔ میرے ملک میں تو صبا کی رفتار غلط، گل غلط، غنچے غلط، خار غلط، ایک دریا ہے بس اپنے رخ پر، کشتیاں آر غلط، پار غلط، اور اے وقت الٹ دینا بساط ہستی، چال ہم چلتے ہیں ہر بار غلط۔ عالی وقار، ہم بہت عجیب قوم ہیں، ہم واقعی عجیب قوم ہیں، کیونکہ ہم اپنے ہی منصفوں کو قیدی بنا دیتے ہیں۔ ہم قلم کی ایک جنبش سے 60 سے زیادہ ججوں کو گھروں میں قید کرتے ہیں۔ ہم انصاف کی بات کرنے والے 1 لاکھ وکیلوں کو شرح دستور پر ڈنڈے مارتے ہیں۔ ہم انصاف کی بات کرنے والے مہذب شہریوں پر آنسو گیس کے شل برساتے ہیں۔ ہم انصاف کا بٹوارا کرنے کے لیے کبھی بوربن اور کبھی دبئی میں معاہدے کرتے ہیں۔ ہم عدالتوں میں جج تو بٹھاتے ہیں مگر ان کے ہاتھ میں انصاف لکھنے والا قلم نہیں دیتے۔ ہم ان کے سامنے ان کے قد سے بڑے فائلوں کے انبار تو لگا دیتے ہیں مگر ان کی سنوائی نہیں ہوتی۔ ذی وقار، ہم واقعی عجیب قوم ہیں۔ ہم نے عدالتوں کو اپنے گھر کی باندی بنا رکھا ہے۔ یہاں پر انصاف سرے بازار بکتا ہے اور ہم وکیل نہیں جج خریدتے ہیں۔ ذی وقار، ہم اگر قوم بننا چاہتے ہیں، ملت اسلامیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہم اگر دنیا میں اپنی شناخت اور مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم اگر ایک خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بننا چاہتے ہیں، ہم اگر ایک فلاحی ریاست کا خواب دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اگر معاشرتی، معاشی، سماجی، اقتصادی خوشحالی چاہتے ہیں تو ہمیں انصاف کا دامن تھامنا پڑے گا۔ انصاف کا دامن تھامنا پڑے گا۔ ہمیں زمین کی گہرائی سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک عدل و انصاف کو پھیلانا ہوگا۔ ہمیں شمع ہدایت قرآن پاک کے اصولوں کو اپنانا ہوگا۔ ہمیں اپنے معاشرے میں عدل و انصاف کے اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ دل خون کے آنسو روتا ہے، کب ظلم کی ختم کہانی ہوگی۔ دل خون کے آنسو روتا ہے، کب ظلم کی ختم کہانی ہو، کب دین نبی کا نافذ ہو، کب ستم کی بات پرانی ہو، کب بند نشے کے اڈے ہوں، کب اسلحے کے بند گٹھے ہوں، کب بند یہ سینہ زوری ہو، کب بے برہنہ گوری ہو، کوئی عمر بہادر عادل ہو، تب ظلمت کا بند بادل ہو، کوئی عمر بہادر عادل ہو، تب ظلمت کا بند بادل ہو، کوئی علی بہادر شیر ملے، تب سارا عالم زیر ملے، تب سارا عالم زیر ملے۔